نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم مکرم معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم فضل کے جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو انسان بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، دین کی سمجھ نصیب فرمائی، جمعہ کا بابرکت دن نصیب فرمایا اور آج اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بہت سارے انسان بھی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی یعنی کلمہ گو بھی ہیں اور جمعہ کا دن بھی انہیں نصیب ہے اور اللہ کے گھر میں آنے کی توفیق نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ نصیب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس انسان سے خوش ہوتے ہیں اسے نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اللہ جس انسان سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے نیکیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں. اور جب اللہ اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے نیکیوں کی توفیق چھینی جاتی ہے، اچھائیوں کے راستے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، صحابہ نے فرمایا یا نبی اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مکمل کرتے ہیں، آپ کا کلمہ جو ہے اس پہ یقین رکھتے ہیں، ہم شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے؟ ہمیں اس چیز کا علم چاہیے، ہمیں اس کا پتہ چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا خوش ہے. تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا دل مسجدوں میں لٹکا رہتا ہو، تمہارا مسجدوں کی طرف آنا جانا لگا رہتا ہو، یعنی اگر تمہیں نمازوں کی توفیق مل رہی ہے، اگر تمہاری نمازوں کی پابندیاں ہو رہی ہیں، گویا کہ نیک کام کرنے کا اگر تمہارا دل جو ہے لگا ہوا ہے نیک کام کرنے میں، تو سب اللہ تم سے راضی ہے. سمجھ لو کہ اللہ میرا مجھ سے راضی ہے، مجھے اس لیے نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، مجھے اس لیے اچھائیوں کی توفیق مل رہی ہے. اور اگر اللہ ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق چھینتا ہے. اللہ جب اپنے بندے سے ناراض ہوتا ہے اس کا پانی بند نہیں کرتا، اس کی بھوک بند نہیں کرتا، اس کا کھانا بند نہیں کرتا، اس کے لیے ہوا بند نہیں کرتا، دھوپ کی روشنی بند نہیں کرتا، چاند کی روشنی اس کے لیے بند نہیں ہوتی ہے، ستاروں کی چمک اس کے لیے ختم نہیں کی جاتی ہے. اس کے لیے اگر کوئی چیز ختم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے نیکیوں کی توفیق. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو چوریاں کر رہے ہیں، ڈکیتیاں کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، غارت کر رہے ہیں دن میں. کیا وہ سورج کی روشنی میں نہیں چل رہے ہیں؟ کیا وہ رب کی زمین پہ رب کا پیدا کیا وہ رزق نہیں کھا رہے ہیں؟ سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں انہیں میسر ہیں. بھائی انہیں اگر ہوا چاہیے ہوتی تو انہیں ہوا بھی میسر ہے، انہیں دھوپ سورج کی دھوپ انہیں میسر ہے، چاند کی روشنیاں انہیں میسر ہیں. رب کی بچھائی ہوئی زمین پہ سے پیدا کردہ ہوا سارا اناج انہیں میسر ہے، اور ہیں رب کے نافرمان. اللہ فرما رہا ہے جب میں اپنے بندوں سے ناراض ہوتا ہوں تو ان سے نیکیوں کی توفیق چھینتا ہوں، اور جب اپنے بندوں سے خوش ہوتا ہوں تو انہیں نیکیوں کی توفیق عطا فرماتا ہوں. وہ نیک کام کی طرف چلتے ہیں، وہ نیک کام کرتے ہیں، ان کے لیے نمازوں کے راستے آسان کیے جاتے ہیں.
نماز کے وقت ان کے دلوں میں ایک خلل پیدا کیا جاتا ہے، ایک اس طرح کی جو ہے اندر ایک اضطراب پیدا کر دیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جب تک وہ نماز نہ پڑھ لیں، سجدہ نہ کر لیں، ان کے دل چین ہوتے ہی نہیں ہے، سکون میں آتے ہی نہیں ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پہ مہر لگاتا ہے۔ دلوں پہ مہر لگی، کس کی؟ نیکیاں بند، گناہوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سمعہم، کان جو ہے نا یہ نیک باتیں سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ ابصارہم، آنکھیں نیک کام کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنا ہی برداشت نہیں کرتی ہیں، ان کی آنکھوں پہ پردے ڈالے جاتے ہیں، ان کی دلوں پہ مہر لگائی جاتی ہے، ان کے کان بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور انسان کے احساس کرنے کی یہ تین ہی چیزیں، آنکھوں سے کوئی دیکھو تو اچھا لگتا ہے نا، کانوں سے سنو تو اچھا لگتا ہے، اور دل میں کسی چیز کی خواہش ہو تو اس کے پیچھے انسان پڑ جاتا ہے۔ اگر نمازوں کا پابند بننا ہے تو دل کے اندر شوق پیدا کرنا پڑے گا عبادت کے لیے، اللہ اس کے رسول کی ماننی ہے تو پھر اپنے علماء کو قرآن اور حدیث بیان کرتے ہوئے سننا پڑے گا، اور اگر رب سے یاری مضبوط کرنی ہے تو پھر قرآن کریم کی تلاوت کرنی پڑے گی آنکھوں سے دیکھ کے۔ آج نہ قرآن پڑھنے میں دل لگ رہا ہے، نہ علماء کی تقریریں اور بیان سننے میں کسی کو مطمئن ہو رہے ہیں، اور نہ مسجدوں کی طرف آنا جانا جو ہے متواتر ہو رہا ہے۔ نمازیں چھوٹ رہی ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، نبی کے طریقے چھوٹ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، بچوں کی تربیت اچھے سے نہیں ہو رہی ہے، کوئی فکر نہیں ہے، گھروں میں دین کا کام نہیں ہو رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، ہمارے محلے کی مسجدیں غیر آباد ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، بچے مسجد آ رہے ہیں، مکتب آ رہے ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے کاروبار کی، بزنس کی، تجارت کی، ڈیوٹی کی، جاب کی، پیسے کی، بڑی کوٹھی، بڑا بنگلہ، اس میں کمپٹیشن لگا ہوا ہے سب کا، نیکیوں کی طرف دل ہی نہیں مائل ہوتا ہے۔ کیوں؟ میرے اللہ نے کہا جب تم میرے حکموں کو توڑو گے، میرے نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے تو تمہارے دلوں پہ مہر لگائی جائے گی، تمہارے دلوں پہ اور تمہارے کانوں پہ مہر لگائی جائیں گی، تمہاری آنکھوں پہ پردہ ڈالا جائے گا۔ آئے دیکھو جہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو انسانوں کے دل سوچتے ہیں کب یہاں سے چھٹی ہو، کب یہ مولوی اپنی تقریر ختم میں گھر کو جاؤں، اور جہاں پہ مشکری چل رہی ہو، مذاق چل رہا ہو، ٹھٹھے چل رہے ہوں، لوگ موج مستی میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، پوری راتیں گزر جاتی ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ تو جب مشکری اور مذاق چلتا ہے اس میں پھر زندے بھی آتے ہیں، جو دنیا چھوڑے ہوئے کئی 100 سال ہو گئے وہ بھی بیچارے لپیٹے جاتے ہیں، پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ اور کہیں اگر تم دین کی محفل لگی ہو، کہیں کوئی بہترین عالم ہو، وہ تمہیں قرآن بیان کر رہا ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تمہیں سنا رہا ہو، اس وقت میں سوچتے ہیں یار ابھی اگر یہ مولوی کی تقریر ختم ہوتی نا تو مسجد سے باہر نکل کے فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، فلاں کام تھا، یہ دل کے اندر چلتا رہتا ہے انسان کے۔ جب انسان نیکیوں کی طرف سے میرا اللہ انسان کا رخ پلٹ دیتا ہے تو پھر نیکیوں کی طرف انسان بالکل مائل نہیں ہوتا ہے، اسے نیکیاں اچھی لگتی نہیں ہیں، اچھے کام کرنے کی طرف اس کا دل ہی نہیں جاتا ہے، پھر برائیوں کی طرف کس کے آمادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کیا کرو اللہ نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ اچھائیوں کی توفیق عطا فرما، اللہ 5 وقتہ سچا پکا نمازی بنا، اللہ دین کا دائی بنا، شیدائی بنا، دین پہ چلنا آسان فرما، دین کی سمجھ نصیب فرما۔ جب تک دین کی سمجھ ہے دین پہ چلنا آسان ہے، جب دین کی سمجھ نکل جاتی ہے پھر دین پہ چلنا سب سے مشکل ہوتا ہے، پھر فجر کے ٹائم اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا دل نہیں کرتا ہے، پھر جون جولائی کی کڑکڑاتی دھوپوں میں اے سی کے اندر سے نکل کے مسجدوں میں آنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، پھر سردیوں کے موسم میں عشاء کی نماز کے لیے چولہے کے پاس سے اٹھنے کا دل نہیں کرتا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، مسجد دور ہے، مولویاں نے پکڑ کے بسان لینا، اس سے بہتر ہے بندو ڈیرے 2 سجدہ دے لیں گا، ڈیرے بیٹھا گپ گپ لگی، چاہ چو پی، دودھ پیو، منجا ور چڑھیا، کہاں کی نماز دکھاؤں گا، مولوی دکھاؤں گی، مسجد سب لگی سب ہے۔ اب میں اور آپ یہ سوچتے ہیں میری نماز چھوٹ گئی، میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، میں مسجد نہیں گیا، او میرے پیارے دینی بھائی تو یہ سوچ اللہ نے تجھ سے توفیق چھین لی ہے، اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا ہے،
اللہ تجھ سے خفا ہوئے بیٹھا ہے، اس لیے تجھے نمازوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے، اس لیے تجھے اچھائیوں کی توفیق نہیں مل رہی ہے۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کبھی نکلے ہی نہیں، رب سے کبھی جا کے یہ نہیں کہا کہ میرے رب مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابراہیم نے کہا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا کون ہے تیرا رب؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت بخشی۔ ہم پیدا تو ہو گئے لیکن ہم نے کبھی رب سے ہاتھ اٹھا کے ہدایت نہیں مانگے اپنے لیے۔ اور کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، کون ہے تیرا رب؟ جب میں بھوکا ہوا تو مجھے کھلایا، جب مجھے پیاس لگی تو مجھے پلایا، یہ میرا رب ہے۔ اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوا تو مجھے رب نے شفا عطا کی، یہ میرا اللہ ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت دے گا اور جس نے مجھے پیدا کیا ہوا ہے۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور اگر قیامت کے دن میری خطاؤں کو اگر کوئی معاف کرنے والا تو میرا اللہ ہے۔ یہ کام تھا میرا اور آپ کا۔ جس رب نے پیدا کیا اس رب کے طریقوں پہ چلنا، تو اس رب کے طریقے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جس نبی نے آ کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا، اس نبی کا طریقہ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اگر زمین کا کوئی ٹکڑا ہے تو وہ مسجد ہے۔